अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुझे बेहद अफसोस है कि आज की क्लास हम वक्त पर शुरू नहीं कर सके। कुछ सवारी का मसला, कुछ ट्रैफिक का मसाइल, इन दोनों ने मिलकर आज की ताख़ीर के लिए असबाब पैदा फरमा दिए थे। लेकिन हम आपके साथ काफ़ी से सही जुड़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग का पर्चा बराए प्रिंट मीडिया। चूँकि हमारे क्लासेस का मोड या तरीक़ेकार ऑनलाइन है, तो इस पस मंज़र में हमारे इस निसाब का जो मौजू था इंटरव्यू, उस मौजू पर भी हम इस ऑनलाइन क्लास में चाहते हैं कि आप लोग जो इंटरव्यू के फ़न से वाक़फ़ियत हासिल करें, वो दरअसल वीडियो की फ़ॉर्मेट में हो। साथ ही जिन तलबा ने अपने वीडियोज़ जो इंटरव्यू के लिए बना चुके हैं, अब उनका जो दूसरा मरहला है, दूसरा जो हिस्सा है, उन्हें अपने उस इंटरव्यू को तहरीरी शक्ल में लिखना है। पानी हमारा मौजू था, मरकज़ी थीम था। इस मौजू पर आप सभी तलबा को इंटरव्यूज़ करने थे। मैंने तरीक़ा बताया था, हमने तफ़सील से डिस्कस किया था कि वो तलबा जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, या वो लड़कियां जिन्हें घर से बाहर निकलने में या इस मौजू पर काम करने में दिक्कत हो रही है, वो घर पर ही अपने अफराद ख़ानदान से किस तरीके से पानी के मौजू पर बात कर सकते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्म, जो चीज़ हमें सीखनी है वो ख़ास तौर पर उसका एहसास, और ये बड़ा निस्बतन आसान है। देखिए, अगर हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस होती तो उस क्लासेस के दौरान तो हम वीडियो नहीं बल्कि आप सबसे तहरीरी शक्ल में आपके इंटरव्यूज़ माँगते। तो यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिल रहा है और सहूलत है कि वो तलबा जो लिखने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, पहले वो वीडियो बनाएँ और उसके बाद फिर उसको तहरीरी शक्ल दें। क्या जो कुछ हम वीडियो या इंटरव्यू देख रहे हैं या ले रहे हैं, उसको हम तहरीरी शक्ल में कैसे दे सकते हैं? तो उज़्मा हमारे साथ जुड़े। उज़्मा, ग्रुप में भी एक मैसेज शेयर कर दीजिएगा कि क्लास हमारी शुरू हो चुकी है, ताकि आपके जो बाकी के साथी हैं वो भी इस क्लास में हमारे साथ जुड़ सकें। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? उज़्मा, आवाज़ आ रही है मेरी? तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम ये चाहते हैं कि आपको दरअसल सीखने का या काम करने का जो मौका मिल रहा है, वो ऐसे भी कि आप पहले उसकी वीडियो फॉर्मेट में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर जब आप उसको लिखने के लिए बैठेंगे, तो आपके लिए वो काम, आपका जो बहसीत मजमूई जो काम है, वो और भी आसान हो सकता है। इस पस मंज़र में मैं चाहूँगा कि सभी तलबा इस हवाले से ये जो हमारा होमवर्क है, इस होमवर्क को वो पूरा करें। तो क्या हम वीडियो देख के उससे वीडियो की बुनियाद पर जो इंटरव्यू लिया गया है, क्या उसको हम अखबार के लिए भी शाया कर सकते हैं, या अखबार के लिए अब हम उसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको इसकी पुरानी आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूँगा, उस मिसाल से आप लोग समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इन दोनों मौक़ों पर जो हमारा कौमी टेलीविज़न चैनल है, उस पर आप देख लीजिए, एक दिन पहले ही, जैसे 26 जनवरी है, यौम जमहूरिया है, तो उससे एक दिन पहले जो सदर जमहूरिया हिंद होते हैं, वो कौम से खिताब करते हैं। तो उनका खिताब शाम के वक्त होता है, 8 बजे के करीब उनका आम तौर पर खिताब होता है कौम से। और फिर देख लीजिए आप, अगले दिन के सभी अखबारात में सदर जमहूरिया के उसी खिताब की बुनियाद पर उसी खिताब को खबरों में जगह दी जाती है। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूँगा। वज़ीर आज़म हिंदुस्तानी जो वज़ीर आज़म है, वो हर साल ये रिवायत रही है कि 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से वो कौम को खिताब करते हैं। तो आप देख लीजिए कि 15 अगस्त के दिन वो कौम से खिताब करते हैं, तो टेलीविज़न चैनल जो हैं वो तो उनकी बाइट चलाते हैं, उनकी कही बात को वैसे ही रिकॉर्ड कर कर वो उसको ऑनलाइन पेश कर देते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया में क्या होता है, वज़ीर आज़म के उसी खिताब को खबर की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में
جگہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور ایک مثال دینا چاہوں گا. ابھی جیسے حالیہ عرصے میں نوبل کے مختلف انعامات کا اعلان ہوا ہے، نوبل فیلڈ میں مختلف انعامات کا اعلان ہوا ہے. تو اس پس منظر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو خبر آ گئی کہ بھئی نوبل کا میتھمیٹکس کی فیلڈ میں، نوبل کا کیمسٹری کی فیلڈ میں یا اکنامکس کی فیلڈ میں فلاں صاحب کو، فلاں ماہر کو انعام دیا گیا ہے. اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے. یا پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ فیس بک کے حوالے سے. فیس بک پچھلے سمجھے 2 ہفتوں کے دوران خبروں میں رہا، کیونکہ فیس بک کی ایک سابقہ ملازمہ خاتون ہے، وہ فیس بک میں وہ پہلے کام کرتی تھی. انہوں نے ایک یوں سمجھ لیجیے کہ انکشاف کیا ہے، اور وہ انکشاف بڑا سنسنی خیز تھا کہ فیس بک اپنے منافع کو ترجیح دیتا ہے بنسبت جو اس کی سماجی ذمہ داری ہے. جیسے سماجی ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی فیس بک اپنے پلیٹ فارم کا غلط استعمال ہونے نہ دے، لیکن اس جو ملازم ہے، خاتون ملازمہ، ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ فیس بک کیا کرتا ہے، فیس بک پیسے کمانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. اس کے بعد اس کی ترجیح ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو فکر ہوتی ہے کہ کچھ ہماری سماجی ذمہ داری بھی. یہ بڑا سنسنی خیز انکشاف ہے. اور دنیا بھر میں جس طریقے سے فیس بک کے کروڑوں صارفین ہیں، اور جس طریقے سے خود ہمارے ملک میں بھی فیس بک کو استعمال کرنے والے جیسے صارفین کی بڑی تعداد ہے، اور فیس بک کی جو کارکردگی ہے اس پر بہت سارے سوال اٹھائے. تو امریکہ کے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا. CNBC یا CBNC اس طرح کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جس پر انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ وہ شخص یا وہ فرد جو کسی راز کا افشا کرتا ہے یا اس کے متعلق ہم جو معلومات چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کو عوامی پبلک ڈومین میں عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو وسل بلوور کہتے ہیں. وسل کے معنی سیٹی، بلوور بجانے والا، یعنی سیٹی بجانے والا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. لیکن اس کے جو معنی اخذ کیے جاتے ہیں یا جو معنی اس کے لیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسل بلوور سے مراد وہ شخص، وہ فرد جو جس کسی تنظیم میں کام کر رہا ہے، وہاں کی وہ باتیں جو کہ عوامی مفاد سے جڑی ہوئی ہیں وہ اس کو سب کے سامنے پیش کرتا ہے، عوام کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس خاتون کا جو انٹرویو چلا ہے پہلے وہ ٹیلی ویژن پر ہی چلا ہے، لیکن اس انٹرویو کی بنیاد پر مختلف ٹیلی ویژن چینلز نے اپنی ہیڈ لائنز بنائی اور ہیڈ لائنز میں اس خبر کو جگہ دی. ساتھ ہی اسی انٹرویو کی بنیاد پر خبر بنی ہے. اب جب آپ لوگ اپنے اسائنمنٹ کے طور پر جو انٹرویو لے رہے ہیں تو فرسٹ فیس میں آپ کو تو انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے، جو کہ بہت آسان بات ہے. لکھنا نہیں ہے، آپ کو ایک تھیم لے لینا ہے، واٹر، پانی کی بچت پہ، پانی کی فضول خرچی پہ، یا پانی اب جس طریقے سے آسانی سے ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے. یہ تھیم ہے، الگ الگ اسٹوڈنٹس الگ الگ لے سکتے ہیں، لیکن جو مین سب کے لیے جو بنیادی مرکزی موضوع ہوگا وہ پانی ہی ہوگا. اس پہ کل کس نے بھیجا تھا؟ شہاب الدین، آپ نے ویڈیو بھیجائی ہے. یس سر. جی، شہاب الدین نے ویڈیو بھیجائی ہے، تو اس کو میں چاہوں گا شہاب الدین گروپ میں بھی شیئر کر دیں تاکہ دیگر جو طلباء ہیں وہ بھی دیکھیں اور اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو. تو اب پانی کے حوالے سے خاص طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کی وہ ریاستیں، وہ علاقے جہاں پر پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، میری مراد راجستھان اور گجرات یا اس طرح کے علاقوں میں جو پڑوسی ریاستیں یا علاقے ہیں، وہاں پر ان کو بتایا بھی گیا ہے فلموں میں، ٹیلی ویژن کے ڈاکیومنٹریز میں بھی، کہ خواتین کی جو روزانہ کی معمولات ہوتی ہیں ان معمولات میں کئی کلومیٹر پیدل چل کر ان کو پانی اپنے گھر تک لانا یہ بھی ان کی ریسپانسبلٹی یا ذمہ داریوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو اب صورتحال بدل رہی ہے. اب نلکے کے ذریعے، واٹر ٹیپ کے ذریعے سرکار کے مختلف پروگرام ہیں، مختلف اسکیمیں ہیں جس سے حکومتی امداد کے ذریعے سے عوام پانی جو ہے پینے کے لیے صاف پانی وہ اپنے گھر تک حاصل کرتے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی آپ کو محلے میں، اپنے خاندان میں یا اپنے ہی گھر میں کوئی بڑے بزرگ ملتے ہیں
جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، جنہوں نے اس وقت کا ان مسائل کا مشاہدہ کیا ہے، تو ان سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہاں پر ہم کوئی باہر جانے کے لیے نہیں بولے۔ اور عزیز طالب علم، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمارا کورس ہے، یہ جو ہمارا پرچہ ہے، رپورٹنگ کا پرچہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم یہ بولیں گے سر ہم گھر سے باہر کیوں جائیں یا کیسے جائیں، تو عزیز طالب علموں، ہم رپورٹنگ کا جو تصور بغیر فیلڈ پر گئے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ لازمی اس کا حصہ ہے۔ اب یہ چیلنج ہے، سمجھیے کہ آپ کیسے باہر نکلیں گے، کیسے جائیں گے۔ اگر آپ باہر نہیں جاتے ہیں تو کیا آپ اس طریقے سے فکر کریں گے، غور کریں گے کہ گھر بیٹھے ہی کوئی شکل یا صورت نکلے کہ آپ کو جو ٹیچر کی جانب سے اسائنمنٹ دیا گیا ہے وہ اسائنمنٹ بھی پورا ہو، اور پھر ایسا لگے کہ وہ اسائنمنٹ آپ مجبوری کی حالت میں گھر کے چار دیواری میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے چوائس لیا، آپ کے پاس تھی چوائس۔ آپ باہر بھی جا سکتے تھے، آپ گھر میں بھی جا سکتے تھے، آپ باہر کے لیے گئے انٹرویو کو بھی انٹرسٹنگ بنا سکتے تھے، گھر کے لیے گئے انٹرویو کو بھی انٹرسٹنگ بنا سکتے تھے، اس طریقے سے پیش کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سر آپ پانی پہ ہی کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ تو شروع میں ہم نے جو ڈسکشن کیا تھا، اس ڈسکشن کے بعد ہی ہم نے یہ طے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ فی الحال آپ کو اگر اس طرح کا کوئی ناخوشگوار تجربہ ہو رہا ہے، تو آپ کی اب یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی کلاس میں لینے والے ہر ڈسکشن میں آپ پارٹیسپیٹ ہوں، تاکہ آپ اپنی بات رکھ سکیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ جو یہ انٹرویو ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہوگا یا دیکھ رکھا ہوگا کہ کتنا آسان ہے، ہاتھ میں مائک لے لیں اور انٹرویو کے لیے چلے جائیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ پانی کے موضوع پر انٹرویو کرنا ہے، تو پانی سے تو ہم انٹرویو نہیں لے سکتے۔ اور اگر مطلب اس طرح کا تخیلاتی، اگر پانی جو ایک شے ہے، پانی کو کیا ہم کیا بولیں گے؟ پانی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، پانی کیا ہے بتائیے؟ نہیں، کوئی جواب نہیں جی۔ ہاں جی، جی سر، پانی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن پانی پانی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر پانی کی بھی زبان ہماری ہوتی زندگی تو کے لیے پانی ہماری زندگی کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ اگر پانی کی کوئی زبان ہوتی، اس کو بھی اگر بولنا آتا، تو پانی کیا بولتا؟ دیکھیے، کریٹیوٹی ہے، آپ اس میں پانی کے شارٹس یا جو ویژولس ہیں اس میں نہیں، شاید ابھی آپ مطلب کوشش یہ کیجیے گا کہ جب ہم انٹرویو کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو انٹرویو کس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ بعض انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں جس میں جن کا انٹرویو لیا جا رہا ہے ان کا چہرہ یا وہ خود سامنے آنا نہیں چاہتے، اور اس میں جیسے ابھی فیس بک کے ہم وسل بلوور کا نام لیے، تو انہوں نے آن ریکارڈ آ کر کہا ہے، انہوں نے امریکہ کی جو سینٹ ہوتی ہے، وہاں کا جو پارلیمنٹ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، اس کے روبرو آ کر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ فیس بک کس طریقے سے منافع کو ترجیح دیتا ہے۔ بعض وسل بلوور یعنی بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مختلف اداروں میں یا مختلف محکموں میں کام کرتے ہیں، وہ اپنی بات، اپنی یہ جو وسل بلوور جو فیس بک کی خاتون ملازمہ تھی، انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی، وہ ملازمت ترک کر چکے ہیں، اور باہر آ کر وہ عادتانہ طور پر سامنے آگے بولتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی وسل بلوور ہوتے ہیں جو کہ سامنے آنا نہیں چاہتے ہیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ ان کی پرسنل سیکیورٹی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی پرسنل آئیڈینٹی کو چھپانا چاہتے ہیں، مختلف وجوہات ہوتے ہیں جس کے سبب وہ نہیں چاہتے کہ وہ کیمرے پر آئیں، لیکن وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں انٹرویو کیسا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک آپ اگر آپ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں تو اس میں دیکھیں گے کہ انٹرویو میں ضرور ان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ان کا چہرہ نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ پورا اندھیرا کر کے ان کے چہرے کو چھپا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو بلر کر دیا جاتا ہے گرافکس کی مدد سے۔ آپ کو بظاہر جیسے میرے پیچھے بھی جو ٹیلی ویژن سیٹ ہے، اس ٹیلی ویژن سیٹ پر کیا تصاویر بتائی جا رہی ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے ٹیلی ویژن کا اسکرین ہے اور اس پر کچھ چینل لگا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، کوئی خبریں چل رہی ہے یا کچھ چیز پیش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی چہرے کو بلر کر دیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کر سکتا، صرف آواز سنائی دیتی ہے۔
तो वो भी उस तरह के भी विजिबल हो। तो यहाँ पर उनका जब इंटरव्यू लिखा जाता है प्रिंट के लिए, तो उसमें ये लिखा जाता है कि अपना नाम मख्फी रखने की शर्त पर, कि अनोनिमसली किसी कोई चीज को, कोई बात को बताना चाह रहा है, या फिर ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी वो बात करने वाला फर्द आपको इंटरव्यू इसी शर्त पर देता है कि उसकी शनाख्त को छुपाया जाए। वो आपसे बात कर रहा है, वो आपके सवाल के जवाब दे रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त पब्लिक डोमेन में। तो इस तरीके के भी इंटरव्यूज होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको ये नहीं समझिए कि आप जब किसी अखबार या टेलीविज़न चैनल में रुजू होंगे तो उस वक्त आपको सिर्फ बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े-बड़े जो नेता हैं, बड़ी-बड़ी जो शख्सियत हैं, उन्हीं के इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। आपको तो आम आदमी का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर क्रिकेट हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स है, और जब हम इंटरव्यू करेंगे तो इंडियन क्रिकेट कैप्टन से हम इंटरव्यू करेंगे, तो ज़रूरी नहीं आपको वही मिले, बल्कि आपसे कहा जाएगा कि आपके शहर में जो 18 साल से कम उम्र नौजवानों की जो क्रिकेट टीम है उनसे बात कीजिएगा। अब वो कौन नौजवान है, क्या है, आप जानते नहीं, और उसका चेहरा आपने कभी देखा नहीं, कहीं से फ़ोन नंबर उठा रहे हैं, और जब आप बात करने भी पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल वो बहुत ही माशी तौर पर भी वो कोई बहुत, जब उसके घर में बैठ रहे हैं तो वो कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है ना आपकी किसी मतलब जैसे आप इंटरव्यू के दौरान तवक्को करते हैं कि जिसके पास आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके घर पर गए तो वो आपकी कुछ तवाज़ो करेगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि हर मर्तबा जब आपको फील्ड पर काम मिले, इंटरव्यू मिले या जिससे बात करने का मौका मिले, वो कोई वीआईपी ही हो या आपका ट्रीटमेंट वहाँ पर वीआईपी जैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि आपको आम आदमी से बात करना पड़ सकता है, आपको किसी सड़क पर चलते शख्स से बात करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपकी ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है, और इसमें आपको इतना ज़्यादा हम आपको कैनवस बता रहे हैं कि उस कैनवस में आपको काम करना है। जिन लोगों ने जैसे शहाबुद्दीन, आप अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, वो वीडियो प्ले कर सकते हैं जो आपने लिया है शहाबुद्दीन। सर मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है सर, इस वजह से नहीं हो पा रहा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप खुल जाए तो वो मैं प्ले करिए। किस तरीके से इन्होंने आपने अपने दादा जान का लिया है इंटरव्यू? यस सर। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खोलूँ इसको। ये खुल जाता है तो मैं आपको शहाबुद्दीन की जानिब से जो इंटरव्यू लिया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नहीं, ऐसे समझना कि हर जो हमारे को असाइनमेंट मिलेगा वो सहूलत का मिलेगा, तो ये मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होता है। और फिर चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कि वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, और ये जैसे ही खुलेगा वो। तो सेकंड फेज़ में क्या करना है आप लोगों को? सेकंड फेज़ में आप तलबा को जो इंटरव्यू आप लोगों ने लिया है उस इंटरव्यू को अब फिर आप उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाना है। यानी उस इंटरव्यू की बुनियादों पर आप जो अखबार के लिए इंटरव्यू लिखेंगे, दो शक्लें होती हैं। जैसे मतलब बहुत ही आसान, अब आजकल उसको कोई पसंद भी नहीं कर रहा है कि इंटरव्यू आप रिटन में लिख रहे हैं तो सवाल जवाब, सवाल जवाब, बल्कि आजकल जो इंटरव्यू लिखना या पढ़ाना पसंद किया जा रहा है कि आप क्या करेंगे वहाँ पर उस सवाल की बुनियाद पर, मेरी जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पहले पैराग्राफ में किन्होंने किसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका आप तारुफ देते हुए वो चीज़ पेश करेंगे। तो उसको बिल्कुल लिखेंगे आप, बिल्कुल रनिंग पैराग्राफ रहेगा, रनिंग उसकी वो रहेगी। लेकिन चलिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ।
اسکرین نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. Yes, sir. السلام علیکم ناظرین، میں شہاب الدین ضلع بستی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں آج اپنے دادا جان کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور جو ایک جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، اور میں آج اپنے دادا جان سے پانی کے مدعے پر چند سوالات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے دادا جان، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس دور میں پانی کا کس طریقہ سے استعمال کر رہے تھے؟ کیا اتنی ہی آسانی اس زمانے میں بھی تھا جتنی آسانی سے آج ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا موٹرز اور نل وغیرہ اس زمانے میں موجود تھے؟ نہیں، وہاں پہلے زمانے میں ہم لوگ کنویں سے پانی پیتے تھے، اور جو لوگ دریا ویا کے کنارے ندی کے ہیں ان سے پیتے تھے. لیکن اکثریت پورا یہاں کا نام کنویں سے پانی نکال کر کے پیتے تھے، اور کوئی اور دوسرا ذریعہ تھا نہیں. نہ پمپ تھے، نہ کا نام ہے یہ نل تھے، کچھ نہیں تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اس زمانے میں آپ لوگ صرف کنویں سے پانی حاصل کرتے تھے. تو دادا جان، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے لوگ پانی کو مشین کے ذریعے سے فلٹر کرتے ہیں، تو آپ لوگ اس زمانے میں فلٹر کا کون سا طریقہ اپناتے تھے؟ اس زمانے میں اکثریت بغیر فلٹر کے پانی پیتی تھی، لیکن کچھ لوگ ایک سسٹم رکھے تھے، کوئلہ اور بارو اور کیا کیا کر کے اس سے گزارتے تھے پانی کو. نیچے جو آتا تھا وہ صاف ہوتا تھا. وہ اکثر کوئی اکثر تو ایسے ہی پیتے تھے. تو آپ سے تیسرا سوال یہ ہے دادا جان کہ اس زمانے میں آپ پانی کو کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ اگر آپ کنویں سے حاصل کرتے تھے تو کیا کنویں میں گر جانے کا خطرہ نہیں رہتا تھا؟ اس وقت خطرہ تو رہتا ہی تھا، آج بھی خطرہ کنویں میں جو کوئی جائے گا تو ہوگا، لیکن اس کے لیے سہولیت یہ پیدا کیا گیا تھا، اس کے اوپر دھرم رکھ دیا جاتا تھا. ہاں، تو اس کے بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ جو گھڑا وغیرہ ڈالا جائے تو اس کو نکالنے میں آسانی ہو. اس طریقے سے جو ہے نا رسی اور وہ ڈول باندھ کر کے آسانی سے کھینچ لیتے تھے لوگ. ہاں، اور ادھر ادھر لگتا بھی نہیں تھا. بس یہی ایک صورت تھی. تو کیسے باری باری لوگ پانی کو نکالتے تھے یا پھر جو جس کا من کہتا تھا وہ نکالتا تھا؟ باری باری پانی سے نکالتے تھے، چونکہ جو کنواں کا منہ جو ہے نا وہ جتنا بڑا ہوتا تھا، جو آدمی چاہتے تھے وہ اسی پر پیر دھر کر کے پانی نکال لیتے تھے. ایک ہی ساتھ میں دو تین آدمی بھی نکال لیتے تھے، ایسی جگہ تھا. اور اگر جیسے کنواں کا معاملہ ہے، جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے، سخت مئی جون کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کنواں سوکھ جاتا تھا، تو آپ پھر پانی کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ اکثر کنویں تو سوکھتے نہیں تھے، کچھ کنویں سوکھتے تھے، لیکن باہر سے کوئی ذریعہ پانی کا تھا نہیں. بس کوئی تالاب تھے اور ندی تھا. باقی اکثر کنویں سوکھتے نہیں تھے اس زمانے میں. تو نیچے پانی واٹر لیول نیچے چلا جاتا تھا، بات الگ ہے، رسی بڑھا دینا پڑتا تھا. یعنی کہ اس زمانے میں کنویں میں پانی ہمیشہ موجود تھے، ہمیشہ رہتا تھا. ہمیشہ رہتا تھا. تو دادا جان، آپ سے میرا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس دور میں ہمیں پانی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم کم سے کم پانی میں اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں اور پانی کی بچت ہو سکے. اس پر آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ تھوڑی سی تفصیل سے. میرا خیال یہ ہے کہ آج سہولیت کے ساتھ لوگ پانی استعمال کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، سہولیت ہونی چاہیے، لیکن سہولیت جو ملی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے وہ ناجائز پانی بہت استعمال کرتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، ہے نا.
खाने पीने का मामला हो या कि नहाने धोने का। लेकिन इस्लाम ने तो जो है बिल्कुल महदूद पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए आए। भले नदी के किनारे कोई क्यों ना बैठा हो, लेकिन इंसान का काम है कि अपने ज़रूरत भर सामान का नाम पानी ले और खर्च करे, यही ज़रूरत किससे बाहर खर्चा न करे। अगर इस तरीके से लोग खर्चा करते रहेंगे तो पानी खामखा ज़ाय होगा और बाद में तरद्दुद का सबब बनेगा। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? हमें चाहिए कि सब क्या नाम है, ये जो ऐश इशरत के लिए जो है ना हम लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनको अपने दिल पर अपने को हम कंट्रोल करें खुद अवाम कि हम नाजायज पानी खर्चा नहीं करेंगे। अगर इंसान है, हाँ मजहबी किस्म का है, मुसलमान है, तो उसे चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक अमल करे पानी के खर्चे में। इस तरीके से दूसरे लोगों को भी जा करके हिदायत करनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि भाई ये पानी जो है ना खुदा की सबसे बड़ी नेमत है और इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम जो है ना जरूरत भर इस्तेमाल करो, नाजायज पानी को खर्चा से रोको। आखिर में मैं अपने दादा जान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ममनू मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। शुक्रिया। जी नहीं, जिनको समझ में नहीं आया ग्रुप में भी दोबारा शहाबुद्दीन आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो एक आइडिया जो हमने क्लास में दिया था, शहाबुद्दीन ने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको यूज़ किया। तो ऐसे भी आप घर के आप अपने सर क्या ऐसे मौजूद पर हम भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये जो मतलब कहीं ना कहीं एक जनरेशन का गैप आ रहा है। दादा जान है, उसके बाद वालिद साहब है, फिर शहाबुद्दीन है। तो इस दौरान जो पानी को जमा करने का, पानी को इस्तेमाल करने का जो रवैया बदला है, यानी फ़िल्टर करने के भी मुख्तलिफ तरीके उस वक्त यूज़ होते थे ताकि पानी साफ़ पिए, उस पर हो सकता है। आप किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए, पीने के पानी से होने वाली बीमारियां बारिश के मौसम में या गर्मा के मौसम में जब पीने के पानी में गंदा पानी मिल जाता है तो उस पर भी इंटरव्यू हो सकता है। जी कुछ आप लोगों को कहना है, जिनको आवाज़ सुनाई नहीं दी वो ग्रुप में उसको दोबारा जब शेयर करेंगे या अभी आप क्लास के दौरान शहाबुद्दीन शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और फिर आपको हमारे कुछ सवालात के जवाब देने होंगे। शहाबुद्दीन। यस सर। अब आपको सेकंड फेज में क्या करना है, जैसे नौशीन ने भी अपना इंटरव्यू दिया है, अकमल ने भी दे दिया है, और किसने दिया है? 3 लोगों ने दिया है, शहाबुद्दीन को मिला के आप जिसारत भाई। 4, जिसारत ने भी दिया है। तो अब इन लोगों को क्या करना है, सेकंड फेज में, सेकंड मरहले में अपने उस इंटरव्यू के बेस पे उसको रिटन फॉर्मेट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, शहाबुद्दीन बताइए आप कैसा इस इंटरव्यू के लिए प्लान किए, कितना वक्त लगा आपको इंटरव्यू लेने के लिए? दादा जान क्या एक ही आपकी दरख्वास्त पर मान गए या उन्हें आपको मनाना पड़ा, कैसा रहा? नहीं सर, दादा जान को तो मनाना नहीं पड़ा, बस एक मरतबा मैं बोला कि दादा जान आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। और आपके रिकॉर्ड दौर कर रहा हूँ के उसको, आप बता दिए पहले। जी जी मैं बता दिया था कि सर दादा जान वीडियो रिकॉर्ड करनी है एक आप इंटरव्यू की तरीका से। तो दादा जान बोले कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, आप जब भी ले सकते हैं मुझसे इंटरव्यू। हम्म। तो मैं उनसे दादा जान से पूछा कि आपको सवालात भी बताने पड़ेंगे? तो दादा जान ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं पानी के मौजू पे, तो कोई भी मौजू फोन हो। किसने हैंडल किया? फोन को किसने हैंडल किया? फ़ोन एक मेरा छोटा भाई है, हम्म। घर के बगल में रहता है, चाचा का लड़का, वो हैंडल किया। और बहुत हिल रहा था फोन आपका। जी सर, छोटा है अभी, इस वजह से कर नहीं पाया ठीक से वो। इसमें क्या होता है, फोन के मूवमेंट को रोकने के लिए आप जितना उसको किसी स्टैंड पर रखेंगे या किसी जगह पर, किसी बुक्स पर, तो वो होगा। और दूसरी चीज जो उस वीडियो में मुझे नजर आई वो ये थी कि उसमें फोकस सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे हैं तो बस था, दोनों के बाजू भी, दादा जान के बाजू भी खास तौर पे एक जगह छूटी हुई थी, उसको अवॉइड कर सकते थे। और दूसरी चीज, जब हम कैमरे के सामने बैठ रहे हैं तो उस वक्त जो कुछ भी रोशनी है वो रोशनी आपके चेहरे पर आनी चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रोशनी कहीं पर आप लोगों के ऊपर है, सर के ऊपर जा रही है, तो शायद उस वजह से वो रोशनी चेहरों पर नहीं पड़ रही है। इन चीज़ों को आपको देखना है। वेरी गुड, आपने अच्छी कोशिश की।
گھر بیٹھے. حالانکہ آپ کو تو باہر جانا چاہیے تھا, باہر نکلنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے, آپ کو جو آزادی دی گئی ہے اس کا پورا اچھے طریقے سے استعمال کیا. بعض ایک جگہ جی سر شروع میں جی سر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بینک کے مینیجر سے انٹرویو لینی تھی مجھے, جیسے آپ کو بتایا تھا. تو ان سے میں دوبارہ بات کیا تو وہ بولے بیٹا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی 1 ہفتہ لگے گا. تو میں بولا کہ 1 ہفتہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا, اس وجہ سے میں گھر ہی میں بنا لیا ویڈیو. چلیے ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایڈیٹنگ میں اس میں کچھ جرکس آ رہے ہیں, اور اگر آپ ایکسٹرنل, ضروری نہیں سب کے پاس ہو, لیکن اس وقت یہ کرنا ہے کہ جو موبائل فون ہے وہ اگر ہمارے نزدیک ہو تو آواز صحیح سے پک ہو سکتی. تو شاید وہاں پر آپ کے لیے آواز کا تھوڑا سا وہ مسئلہ تھا. کلاس میں موجود دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی سوال جو وہ شہاب الدین کے اس ویڈیو انٹرویو پر پوچھنا چاہیں گے؟ اکمل. جی سر, السلام علیکم سر. جی دادا جان نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی ندی کے کنارے ہی بیٹھا ہوا ہو یا ندی کے کنارے ہی ہو تو اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے ہی پانی یوز کرنا چاہیے. اس بات سے ایک بات مجھے اور سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ابن آدم کو قدرتی وسائل کا محافظ بنا کے بھیجا ہے, تو یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے. انہوں نے کیسے لیا انٹرویو وہ بتائیے. اچھا تھا سر, ماشاء اللہ, اچھی کوشش تھی. ایڈیٹنگ تو آپ کی طرح نہیں کر سکے. نہیں سر, اس میں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سر. ہاں, امپورٹنٹ چیز میرے حساب سے کنٹینٹ دیکھنا چاہیے. بعد میں ہم پریزنٹیشن کو اور بہتر کیسے بنانا ہے, بیک گراؤنڈ کو کیسے چینج کرنا ہے, وہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یور کنٹینٹ از کنگ. آپ کا جو مواد ہے, آپ جو چیز, جو سبجیکٹ, جو مدعے پر بات کر رہے ہیں وہی اصل چیز ہوتی ہے. ایڈیٹنگ, بیک گراؤنڈ, یہ اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن یہ بعد والی چیز ہے. اور یہ چیزیں تو وہ لوگ بھی پوری کر سکتے جو زیادہ سوچتے نہیں, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جو بیسیکلی رپورٹر ہوتا ہے, پترکار ہوتا ہے صاحب, وہ سوچنے والا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے فٹ فار تھاٹ کہ اس کے دیکھنے والے اس پروگرام سے, اس سوال سے, اس انٹرویو سے کیا سبق, کیا سیکھ لے کر جائیں گے, وہ اس پر فوکس کرتا ہے. اور کوئی سوال؟ شعیب. جی السلام علیکم سر. نہیں. سر میرا سوال کچھ نہیں, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں بنارس میں ہوں سر. جی تو میں اپنا انٹرویو, اگر بنارس میں ایک یہ ہے گھاٹ ہے گنگا گھاٹ, اس میں سب پریٹک آتے ہیں, نہاتے ہیں, اس کو پوتر مانتے ہیں, لیکن وہ پانی بہت گندا ہوتا ہے. تو اور یوگی سرکار کی طرف سے یہ بھی ہے کہ اس کو صاف کیا جائے گا ہر دن. تو کیا اس پر جا کے میں انٹرویو بنا لوں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. آپ کا جو اصل تھیم ہے پانی ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے, دریا کا پانی, کوئی اس میں وہ نہیں, بالکل بنا سکتے ہیں. واٹر پولوشن بھی ایک تھیم ہو سکتا ہے, جیسے جی اس شعیب میں بات کر رہے تھے, وہ کہیں نہ کہیں آبی آلودگی. فوزیہ کہاں پر ہیں آپ؟ آ نہیں رہے ہماری کلاس میں, اور نہ آپ ہمارے یوٹیوب کے لیسنس پہ آپ نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر میری طبیعت خراب ہے اس لیے. کیسے کریں گے پھر آپ؟ بہت ساری کلاسز بھی آپ کی مس ہو گئی. میں یوٹیوب پہ دیکھ لوں گی. گلصبا پروین. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تو آپ نے آج دیکھا یہ انٹرویو شہاب الدین کا؟ جی سر. گھر بیٹھے انہوں نے بنایا ہے. تو اگر آپ کو اگر باہر جانے میں دقت ہے تو آپ بھی اس طرح کا انٹرویو کر سکتے ہیں. جی. نوشین, اب آپ کے لیے جو پارٹ سیکنڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا. آپ نے جو کچھ انٹرویو کیا ہے اس کی ٹرانسکرپٹ بنانا ہے, یعنی اس کو بنیاد بنا کر آپ کو اپنا مضمون لکھنا ہے. اب مطلب انٹرویو ہی ہوگا, وہ مضمون نہیں کہلائے گا, لیکن اس مضمون کو مطلب اس انٹرویو کو آپ ریٹن میں لے کے آئیں گے. ایسے جیسے آپ پرنٹ میڈیا کے لیے, تو پہلی شکل یہ ہو سکتی کہ جو کچھ ویڈیو میں بات ہو اس کو ایز اٹ از آپ ڈائلاگس کے طور پر لکھ رہے ہیں. آپ کے جو جس کا انٹرویو کیا ان کا نام, انہوں نے کیا کہا, آپ کا سوال جواب. لیکن سوال جواب تو وہ تو ایک پرانا ہو گیا ہے, مطلب پرانا اولڈ اسٹائل ہو گیا ہے کہ انٹرویو ویسے چھپے, سوال جواب سوال جواب. اب جو نیا اسٹائل ہے یا جس کو زیادہ ریڈر پسند کرتے ہیں, اس میں کیا ہے, اس کی بنیاد پر
وہ ساری بات چیت کو کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا ہے ایسے سینٹینسز میں جوڑ دینا ہے، پورے آرٹیکل کے فارمیٹ میں لکھنا ہے، لیکن وہ آرٹیکل نہیں ہوتا، وہ انٹرویو ہی ہوتا ہے. جیسے اس میں ایک اور چیز ہو سکتی کہ اگر ان کا کوئی بہت اہم نقطہ کہ نتیش سرکار نے جو جل یوجنا بنائی تھی یا جو پانی کی اسکیم بنائی تھی یا جو سڑکوں کی اسکیم بنائی تھی وہ نہیں پہنچی ہے گاؤں دیہات تک، یا انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو لیڈ میں لیتے ہوئے ایسا کہنا ہے فلاں علاقے کے نواسی، ان کا نام کیا ہے آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ سیکنڈ فیز میں کیا کرنا ہے آپ کو، اسی انٹرویو کو ریٹن میں لانا ہے. آپ دیکھ لیجیے یہ جو ہمارا رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ کا پرچہ ہے، جس یونٹ میں ہمیں انٹرویو پڑھنا ہے اس یونٹ میں دراصل ہمیں پرنٹ کے لیے انٹرویو کیسے تیار ہوتا ہے وہ سیکھنا ہے، کہ اخبارات کے لیے ریٹن میں جب ہم دیتے ہیں کیسے. تو پہلی شکل تو یہ ہوگی بالکل ابتدائی کہ ہم اس کو سوال جواب 2 سوال پوچھے ویسے ہی ترتیب میں لکھیں. اب ان پورے سوالوں میں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سوال بھی اہم ہے، اس کا جواب بھی اہم ہے، تو اس کو لیڈ میں لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار ان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کیا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا اس طریقے سے آپ اس کو چینج کرنا ہے. لیکن اگر اس میں دقت محسوس ہو رہی تو آپ کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے ہی سوال جواب ہے اس کو ویسے ہی ریٹن میں لانا ہے. اس سے پھر ہم آگے کیسے اس کو چھوٹا بنائیں گے، اس کو ہم کیسے مضمون کی شکل دیں گے، ہم اس پر بات کریں گے. اور کوئی سوال ہو تو بتائیے گا. عظما آپ کب سبمٹ کر رہے ہیں؟ سر ابھی انٹرویو نہیں لیا ہے ہم. چلیے آج لے لیجیے گا آپ انٹرویو. ٹھیک ہے. شاہد الحسن جی سر. کہاں ہے آپ کا انٹرویو؟ سر میں دیکھیے سری نگر گیا ہوا تھا سر چیک اپ کے لیے، کل رات کو ہی لوٹا ہوں سر میں، تو آج انشاءاللہ سر ٹرائی کروں گا لے لوں. چلیے ہم کل جب آپ وعدہ کر رہے ہیں تو کل آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے ایسی ہم امید رکھتے ہیں. عزیز الرحمان سر السلام علیکم. آپ ہمارے گیسٹ اسٹوڈنٹ بن گئے، جب آ رہے ہیں آپ کلاس میں. پابندی سے آئیے گا اور انٹرویو آج جمع کروا دیجیے آپ اپنا. انشاءاللہ. سبینہ where جی are you? سر. Why you have not done your assignment? سر جس کے ساتھ سوچے ہیں سر بنانے کے، وہ تھوڑا بزی ہے سر، اس وجہ سے کمپلیٹ نہیں کر پائے. اب کوئی دوسرا آئیڈیا لے لیجیے گا، کیا کریں گے. سر میرا آئیڈیا جیسے صاحب الدین بھائی کا ہے کچھ اسی طریقے ہے، لیکن کچھ سوالات کچھ الگ ہے، لیکن ابھی انٹرویو تیار نہیں کیا ہے سر. ہم منتظر ہیں آپ کے انٹرویو کے. ٹھیک ہے، کوشش کیجیے گا اس کو جلد سے جلد پورا کر لیں. اور کوئی دوسرے اسٹوڈنٹ کا کچھ سوال ہے؟ چلیے آج ہم کلاس ٹائم پر شروع نہیں کر سکے تھے، اس کے لیے ہم آپ سب سے معذرت خواہ ہیں. آج کی کلاس کو ہم یہیں پر اس لیے ختم کرتے ہیں کہ ہماری اگلی کلاس کا وقت ہو گیا ہے. تو آپ سب سے ہم اجازت لیں گے، اس سے پہلے ہم چاہیں گے آپ سب لوگ اپنی اٹینڈنس ریکارڈ کروا دیجیے. شاہد الرحمان، شہاب عظما الدین، صدف، شاہد الحسن، مصطفیٰ پروین، عزیز الرحمان. نوشین فاطمہ، سعدیہ تحسین. شادیاں ہیں آپ کلاس میں، کہاں ہے آپ کا انٹرویو؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جمال میں جانے والی تھی انٹرویو کے لیے، میرا ٹاپک واٹر پالیوشن ہی تھا سر، پر یہاں پہ بارش کی وجہ سے میں باہر نہیں جا پائی. انشاءاللہ آج موسم صاف ہے، آج میں لے لوں گی. چلیے آپ سب لوگ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اپنی صحت کا، کیونکہ بہت جلد آپ لوگوں کو یونیورسٹی آنا ہے. یونیورسٹی نے اپنی طرف سے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے بھی اور ورنہ بھی آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو نفع والا علم عطا فرمائے اور اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.